آپ کے بل میں جو ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہوتی ہے کہ آپ نے جی جنوری میں جو بل آپ کا آیا تھا اس کے سمجھے پیسے جی کم پڑ گئے، وہ آ کے آپ کے اپریل میں آپ سے وصول کریں گے. تو یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ انرجی ایکسپرٹ ڈاکٹر خالد ولید موجود ہیں. ڈاکٹر خالد ولید، ذرا آسان الفاظ میں عوام کو سمجھائیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہمیں تو لگا ریلیف ملنے جا رہا ہے صارفین کو، نیپرا نے تو یہی ریکمینڈ کیا، لوگ خوش ہو گئے، مگر الیکٹرک کہتا ہے جی صارفین کو اس کا نہیں ملے گا فائدہ، بلکہ الٹا آپریشنز میں ہمیں کمی کر کے جی اپنا جو معاملہ ہے وہ دیکھنا ہوگا، پھر اس کے اثرات عوام پر پڑیں گے لوڈ شیڈنگ کی مد میں. تو یہی پھر یہ سمجھے کہ جو سبسڈی دی جا رہی تھی عوام کو وہ کے الیکٹرک نہیں دینا چاہ رہا. جی بہت شکریہ. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کا فائدہ جو ہے وہ عوام تک نہیں جائے گا. اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ پورے پاکستان میں ایک نیشنل یونیفارم ٹیرف ہے. اگر کوئی ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی اس سے زیادہ ٹیرف یا اپنی انیفیشنسی کی وجہ سے اس سے زیادہ ٹیرف لے کے آتی ہے تو حکومت اس کو سبسڈائز کرتی ہے، اور اگر کم ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ سرچارج کی مد میں حکومت کے پاس ہی جا رہا ہوتا ہے. اس کا فائدہ یا نقصان جو ہے وہ لوگوں تک منتقل نہیں کیا جاتا. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے، کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے کنزیومرز پہ، لیکن یہ جو سبسڈی کے پیسے ہیں یہ آپ کے ملک کی خزانے میں جا رہے ہوں گے، یہ کنزیومرز تک نہیں آ رہے ہوں گے. لیکن اس سے ایک چیز انشور کی جا سکتی ہے کہ اگر کے الیکٹرک کا سسٹم ایسا ہے، جنریشن کاسٹ زیادہ ہے، تو وہ نیشنل گریڈ سے الیکٹریسٹی خرید لے. اور نیشنل گریڈ میں چونکہ الیکٹریسٹی سرپلس میں ہے تو آپ جو ہے وہ نیشنل گریڈ کی ڈیمانڈ بھی بڑھا سکتے ہیں. اس سے شاید ٹیرف نیچے آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، آپ کا نیشنل یونیفارم ٹیرف جو ہے. لیکن اس سے نقصان جو ہے وہ کے الیکٹرک کا اس مد میں ہو رہا ہوگا کہ ان کے پاس جنریشن کمپنی اپنی جنریشن کمپنیز کو چلانے کے جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس کا جو ڈائریکٹ میں رسپانسبل سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا ٹیرف سسٹم ہے جو کہ انسینٹیوائز نہیں کرتا ایفیشینٹ جنریشن کو. اگر آپ کے پاس ایک کمپیٹیٹو ٹیرف ہوتا، الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہوتی تو شاید یہ سبسڈی رجیم نہ ہوتا اور کوالٹی آف سٹینڈرڈ بھی مینٹین ہو رہا ہوتا. تو ہمیشہ سے جب بھی پرائیویٹائزیشن کی جاتی ہے آپ پرائیویٹائزیشن پلس کمپٹیشن ماڈل پہ جاتے ہیں کہ کمپنیز ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں، بالکل اس طرح سے جیسے آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں ہوتا ہے. ایک دو تین چار کمپنیز ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہی ہیں اور وہ کنزیومرز کو پیکیجز دے کے اپنے ریٹس کو کم کر کے وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن پاور سیکٹر میں انفارچونیٹلی ٹیرف سسٹم ایسے بنایا گیا ہے کہ سبھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو انکلوڈنگ کے الیکٹرک آپ نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ آپ کو اس ریٹ پہ آپ سے الیکٹرسٹی خریدی جائے گی. اگر آپ کا ریٹ اس سے بڑھ بھی جاتا ہے تو آپ کو سبسڈائز کر دیا جائے گا اور آپ جو ہے وہ اسی ریٹ پہ کنزیومر سے چارج کر رہے ہوں گے. تو یہ ان ایفیشنسی کا باعث بنتا ہے وہ کبھی بھی اپنے کوالٹی آف سسٹم میں کوالٹی آف ڈیلیوری میں انویسٹ نہیں کر پاتے. تو اگر حکومت ابھی پرائیویٹائزیشن پلس کمپٹیشن والے ماڈل پہ جاتی ہے، کمپیٹ کرواتی ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو، تو شاید انوویشن بھی آئے گی، آپ کا ٹیرف بھی کم ہوگا اور ہمیں شاید اپنے نیشنل یونیفارم ٹیرف پالیسی سے ہٹ کے کمپیٹیٹو ٹیرف کی طرف جانا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں کہ جب قیمتیں بڑھانے کی بات آتی ہے، جب 10 روپے اضافے کی، 8 روپے 12 روپے اضافے کی بات آتی ہے، نیپرا اجازت دیتا ہے، نیپرا ریگولیٹ کرتا ہے، سب کچھ کیلکولیٹ کر کے اضافہ کرتا ہے، وہ تو منو ان مان لیا جاتا ہے اور اگلے مہینے کے بل سے ہی وہ اضافہ ایڈ کر دیا جاتا ہے. جب کمی کی بات ہو رہی ہے، جب عوام کو فی یونٹ کم پیسوں پر کم ریٹ کے اوپر بجلی فراہم کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر پھر یہاں پر استداد کار کی بات آ جاتی ہے. یہاں پر پھر کے الیکٹرک وہ فیصلے کو نہیں ایکسیپٹ کرتا. نیپرا کی کیا انفورسمنٹ کہاں پر ہے، اتھارٹی کہاں پہ نیپرا کی؟ جی دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے اگین یونیفارم نیشنل ٹیرف کو سمجھنا ہوگا. ملک میں ایک جتنا ٹیرف جو ہے وہ ایوریج ٹیرف رائج ہے. اگر آپ نے یہ آزادی دی ہوتی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو کہ وہ اپنی کاسٹ آف سروس یا اپنی جو کاسٹ ہے ان کے مطابق ٹیرف چارج کریں، تو اس ٹائم پہ باقی ملک میں آپ کی بجلی کی پرائس جو ہے وہ 34 روپے ہونی تھی ایوریج پرائس، اور کے الیکٹرک کی کوئی اراؤنڈ 39-40 روپیز ہونی تھی. تو پھر نیپرا کا یہ والا جو ڈیسیجن ہے ڈائریکٹلی امپلیکیبل ہوتا عوام پہ، کنزیومرز پہ. وہ سبسڈی سے نہ آ رہا ہوتا تو انہوں نے پرائسز کو جو ہے وہ کم کر دینا تھا. چونکہ نیشنل ٹیرف ہے آپ کا، آپ جو ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈیز ہیں جو آپ کے بجٹ میں آتی ہیں ہمیشہ سے، اور اس کا پیسہ بھی ٹیکس پیئر ہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کم ہو رہا ہوگا، وہ برڈن کم ہو رہا ہوگا، لیکن ڈائریکٹلی کنزیومرز پہ، الیکٹریسٹی کنزیومرز پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا ہوگا. اس کو بڑی آسان اگزامپل سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ نے ایک کلاس میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مارکس دینے ہیں
اور آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس نے اچھا پیپر سالو کیا ہے, کس نے برا پیپر سالو کیا ہے. آپ کہتے ہیں جو کلاس کی ایوریج ہوگی اسی کے مطابق سبھی بچوں کو 50-50 نمبر ملیں گے. تو اس سے وہ بچہ جس نے 90 نمبر لیے ہیں وہ ڈس انسینٹیوائز ہوتا ہے, اور وہ بچہ جس نے 33 نمبر لیے ہیں میری طرح وہ جو ہے وہ انسینٹیوائز ہوتا ہے. تو ملک میں یہ جو نیشنل ٹیرف ہے, یونیفارم ٹیرف ہے, شاید اس کو ابھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, کمپٹیشن لانے کی ضرورت ہے. وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ الیکٹرک کے ترجمان کہہ رہے ہیں جی جو نیپرا نے جو کمی تجویز کی ہے صارفین کے بلوں پر یہ لاگو نہیں ہوگی, لیکن اس کے اثرات جی عوام پر آ سکتے ہیں. تو اثرات کس طرح آئیں گے؟ ہمارے بلوں میں کمی بیشی تو نہیں ہوگی, لیکن یہ اثرات کیسے آئیں گے عوام پر؟ دیکھیں اس کو جو آپ کی کے الیکٹرک کی کاسٹ ہے وہ اس کا کچھ حصہ گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی سے آتا تھا, اور وہ لوگوں سے کم سے مراد کہ وہ نیشنل ایوریج پہ چارج کرتے تھے. اب چونکہ گورنمنٹ ان کو سبسڈی نہیں دے رہی ہوگی تو یا تو وہ لوڈ شیڈنگ بڑھا رہے ہوں گے کہ الیکٹرک والے, خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں سے بل ریکوری کم ہے, یا پھر وہ کوشش یہ کر رہے ہوں گے کہ اپنے جنریشن سسٹم کو ایفیشینٹ کر سکیں. اس کے لیے ان کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی, اور پھر شاید اگلی ٹیرف پٹیشن میں جو نیپرا میں آئے گی کہ الیکٹرک شاید اس سبسڈی کو اور بڑھانے کی بات کرے گا. تو اگین اس ماڈل کو ہمیں چینج کرنا ہے فرام فیڈرل لیول, آپ کے پروونشل گورنمنٹس کو ساتھ میں لا کے, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ساتھ میں لا کے کس طرح سے ایک پرائیویٹائزڈ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ بن سکتا ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لیے, تاکہ انویسٹرز بھی آئیں, وہ انویسٹ بھی کریں, آپ کوالٹی آف سروس میں بھی لے کے آئیں تاکہ پرائیویٹ مونوپولی کو ختم کیا جا سکے اور آپ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد صاحب, بہت شکریہ. اور دیکھیں جی اب آپ لگ رہا ہوگا یہ آپ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے, فائدہ ہے, خوشخبری نہیں, فائدہ نہیں ہے, اور یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ الیکٹرک کے جو ترجمان ہیں نا ان کی ایک بات مجھے ایسی سمجھ آئی کہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا عوام کو کہ زیادہ آپ خوش نہیں ہو اور آپ کو اس کی بھرپائی دوسری طرح سے دینی ہوگی. یعنی کہ چلیں ابھی تو گرمی کے سیزن نہیں, بٹ لوڈ شیڈنگ کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. مطلب نہ 7 روپے 60 واہ 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 نہ 7 روپے 60 پیسے کمی کا کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا, بلکہ اس کے ریپرکشنز بھی آپ لوگوں پہ آ سکتے ہیں. کوئی پتہ نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے اور لوڈ شیڈنگ کا